لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ مسافر اگر شرعی مسافر ہو اور شرعی مسافر سفر کے دوران نماز بھولے سے پوری پڑھ لیتا ہے، کیا اس کا مسئلے کا حل ہوگا؟ جو شرعی مسافر ہوتا ہے 92.6 کلومیٹر جب یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے اور بیچ میں بالقصد کہیں رکنے کا ارادہ ان کا نہیں ہوتا، تو ایسا شخص اپنے علاقے سے نکلتے ہی مسافر ہو جاتا ہے۔ اب ان پر 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں وہ 2 رکعت پڑھنا ان پر واجب ہوتا ہے، قصر واجب ہے۔ یہ جو 4 والی 2 پڑھتے ہیں نا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ تو اب کوئی مسافر اگر قصر نہیں کیا بلکہ بھولے سے پوری نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ مسافر پر واجب ہے کہ وہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت ادا کرے۔ اگر پہلا قاعدہ کر کے بھولے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری کے سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ اور اگر جان بوجھ کر تیسری کے لیے کھڑا ہوا، قصر کیا ہی نہیں، جان بوجھ کر کے 2 رکعت کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہوا، تو اس پر بھی لازم ہے کہ واپس آئے اور نماز مکمل کرے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کا اعادہ کرے۔ پھر اگر جان بوجھ کر تیسری کا سجدہ کر لیا تو اب ایک اور رکعت ملا کر نماز 4 رکعت کرے، مکمل کرے، اور سلام کے بعد اس نماز کا اعادہ اور توبہ کرنا واجب ہے۔ واجب ہے کہ اس نماز کو لوٹائیں بھی اور توبہ بھی کریں، چونکہ قصر واجب ہے اور جان بوجھ کر کے قصر نہیں کرنا یہ شریعت کی طرف سے عطا کردہ ایک واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہوا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس نماز کو لوٹانی بھی ہے۔ اور بھولے سے تیسری کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کر 4 رکعتیں مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تھا تو دونوں صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ اگر 2 رکعتوں پر قاعدہ نہیں کیا تھا تو دونوں صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ مسافر پر واجب ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہی ادا کرے۔ اگر پہلا قاعدہ جو کہ حقیقتاً اس کی نماز کا آخری قاعدہ ہے کر کے بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو اس پر واجب ہے کہ لوٹے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، کیونکہ اس نے سلام پھیرنے میں تاخیر کی ہے اور سلام پھیرنے میں تاخیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تب تو بھی اس پر واجب یہی ہے کہ لوٹے اور بعد سلام اس نماز کا اعادہ کرے یعنی لوٹائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر واجب کو ترک کرتے ہوئے سلام کو تاخیر کیا، لیٹ کیا ہے، اور جان بوجھ کر واجب چھوڑا جائے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ یعنی لوٹانا واجب ہوتی ہے اور سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بھولے سے تیسری کا سجدہ کر لیا تو اب 1 رکعت اور ملا لے تاکہ اس کی یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے، اور قصداً ایسا کیا تو وہ بھی 1 رکعت ملا کر 4 رکعت ادا کرے اور سلام کے بعد نماز کا اعادہ کرے، لوٹائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھولنے کی صورت میں واجب کو مؤخر کیا اور سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن ہے، اور قصداً واجب ترک کرنے کی صورت میں سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پہلا قاعدہ نہیں کیا تھا تو جان بوجھ کر خواہ بھولے سے تیسری کا سجدہ کرتے ہی فرض قاعدہ چھوڑنے کی وجہ سے فرض باطل ہو گئے اور یہ نماز نفل میں بدل گئیں۔ اب یہ حکم ہے کہ 1 اور رکعت ملا کر 4 رکعتوں کو بطور نفل مکمل کرے اور بعد میں فرض دوبارہ پڑھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ یعلا بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو جبکہ تمہیں کافروں سے فتنے کا خوف ہو۔ اب تو امن قائم ہو چکا۔ فرمایا مجھے بھی اسی سے تعجب ہوا تھا، جب امن ہے تو قصر کیوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس پر تعجب مجھے بھی ہوا تھا، تو میں نے رسول کریم علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے تو تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 250۔ اور بھی حوالہ جات یہاں پر موجود ہیں، لیکن اتنا کافی ہے ورنہ بیان لمبا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔